إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ستائش بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یہ متنوع اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سبق آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس کا پہلا عشرہ مکمل ہو گیا، دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو گئے، عبادتیں کر کے روزے رکھ کر راتوں کو جاگ کر تراویح پڑھ کر ہم تمام نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بھی کریں گے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرما دے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین ہر طرح کے گناہ جو ہم لوگوں نے کیے اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی انسان ایمان اور ثواب کے یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لے، رات کو تراویح پڑھ لے، قیام اللیل کر لے، رات آخری عشرے کی راتوں کو جاگ لے، تو انشاءاللہ اس کا یہ عمل جیسا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا خوشی کا موقع ہے اور فخر کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت کم عمر دی. ہم سے پہلے لوگ زیادہ جیتے، لمبی لمبی زندگیاں ہوتی تھی، لمبی لمبی عمر ہوتی تھی، پر ان کی اتنی لمبی عمر
کو کر کے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکے، جس کے مقابلے میں ہم 40 سال 50 سال یا 60 سال میکسیمم زندگی جو ہمارے اوسط عمر ہے وہ جی کر اگر کوئی رمضان کے 1 سال میں بھی صحیح عبادت کر لے تو پچھلے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کروا سکتا ہے۔ اس بات پر ایک مومن کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رب ہم تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تیرا شکریہ، اللہ تیری تعریف کہ تو نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا، کہ ہمیں اس امت سے بنایا کہ جن کا کم عمل تو زیادہ قبول کرتا ہے، کم نیکیوں میں تو زیادہ معاف کرتا ہے، رمضان کے روزے پر تو اس سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں یہ توفیق دینا کہ اب تک اگر کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہو تو ہو گئی، اللہ آنے والے دنوں میں صحیح روزہ، صحیح نماز، صحیح تراویح پڑھ کر تجھے راضی کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بچے ہوئے دنوں میں ہمیں اتنی صحت، اتنی طاقت، اتنی تندرستی دے کہ ہم عبادت کر کے تجھے راضی کر پائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم جو عمل کرتے ہیں اسے تیری رضا کے لیے کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ عام طور پر ہمارے یہاں پر ہر جگہ زکوٰۃ کے عنوان پر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ وہ عنوان کہ جس کو بیان کرنے کے پیچھے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو زکوٰۃ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جبکہ یہ غلط فہمی ہے۔ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ہے کسی بھی مال کے اوپر سال گزرنے سے۔ اگر مثال کے طور پر ایک مہینے پہلے شعبان میں آپ کے پاس کوئی مال پچھلے شعبان میں ایسا آیا تھا کہ شعبان کا 1 سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، آپ یہ سوچیں گے رمضان میں ثواب بڑھ جائے گا اور ادا نہ کریں، رمضان میں ادا کریں تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں۔ رمضان کا تعلق ہے عام صدقات سے، عام خیرات سے، عام عطا کرنے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے، وہ مدد کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے اس سے خرچ کر۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم، کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، اگر دل میں نیت پکی ہو، اگر ارادہ رب کو راضی کرنا ہو اور اگر تم خرچ کرو گے تو تمہارے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے گویا کہ انسان نے زمین کے اندر ایک دانہ لگایا، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکل گئی، ہر بالی پر 100 دانے ہو گئے، یعنی لگایا تھا ایک دانہ اللہ نے 700 بنا دیا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کو بھی اگر 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیتے ہو نیت خالص ہے تو انشاءاللہ وہ 700 بنا دیا جائے۔ اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں فضیلتوں میں پچھلے ہفتے آپ نے سنا ہوگا، الگ سے یہ بیان ہے، الگ سے یہ ارشاد ہے کہ اس کے اندر تو ویسے ہی عام نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرائض کو 70 فرائض کے برابر بنا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر کیا گیا ہر عمل عام مہینوں سے زیادہ نیکیوں والا بن جاتا ہے۔ تو ایک مومن کو رمضان کے اندر عام خرچ کرنا چاہیے، صدقہ کرے، خیرات کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، جس کے گھر اناج نہیں اسے اناج دے، جس کو دوائیوں کی ضرورت ہے اسے دوائی کھلائے، جیسا جو اس کے سامنے ضرورت مند ہو اپنی طاقت سے بڑھ کر اس کی مدد کرے انشاءاللہ، کیونکہ اس مہینے کا خرچ کرنا اس کی قیامت کے دن کے سوال اور جواب کو انشاءاللہ آسان کر دے گا، قبر کی منزلوں کو آسان کر دے گا۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، موت مقرر ہے، موت آنی ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو اس کائنات میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور اس موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ساری زندگی کہتا ہے میرا مال میرا مال، مالی مالی، میرا مال میرا مال، مال کما لوں، بینک بیلنس بنا لوں، ذخیرہ کر لوں، گن گن کے رکھ لوں۔ اللہ کہتا ہے کہ جانتا ہے ابن آدم تیرا مال کون سا ہے؟ ماں اکلتا کا نہیں، ماں لبستا کا ابلئی، وہاں تصدقتا کا امسئی، جانتا ہے تیرا مال کون سا ہے؟ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر لیا، جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، اور تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کر کے اپنے لیے آگے بڑھا دیا، قیامت کے دن کے لیے آگے بڑھا دیا، قبر کے لیے آگے بڑھا دیا۔ اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے،
باقی جو تو چھوڑ کر جائے گا وہ تو وراثت کا مال ہے، تیرے بچوں کے جھگڑے کا مال ہے، فساد کا مال ہے، اتنا زیادہ اکٹھا مت کر کہ وہ تیرے لیے سوالات کو مشکل بنا دے، کیونکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا سوال آسان ہوگا، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنے سوال زیادہ ہوں گے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالث، کہ اگر اللہ رب العالمین کسی ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو 2 وادی بھر کر سونا بھی دے دے تو وہ تیسرے کی تمنا کرنے لگے گا۔ اور ابن آدم کا پیٹ اگر کسی چیز سے بھرے گا تو وہ مٹی سے بھرے گا، مٹی کے علاوہ کوئی چیز اس کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی، جتنا بھی دے دیا جائے یہ اگلے کی تمنا کرے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ یہ مکان ذرا چھوٹا اچھا کرائے کا تو مکان دلا دے، بس الحمدللہ کرائے کا مکان آیا اللہ خود کا دلا دے، خود کا آ گیا اللہ اس کالونی میں پلاٹ دلا دے، اس میں آ گیا اللہ ایک بنگلہ دلا دے۔ تیری خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے مومن تو آخرت کی تیاری کر، اللہ کے راستے میں ابھی خرچ کر جب تیری طاقت، ابھی آپ صحت مند ہیں، طاقتور ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، اس وقت خرچ کیجئے کہ کل جب آپ بستر پر ہوں گے، بیماری کے عالم میں ہوں گے، خرچہ کرنا چاہیں گے پر آپ کی اولاد کہے گی کہ اب خرچہ نہیں ہو سکتا، اب اتنا خرچہ ہم کیسے کریں، کیسے کام چلے گا، آپ بیماروں کا انتظام کہاں سے ہوگا، آپ سارا خرچ کرو گے، وراثت کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تو صدقہ اس وقت کر جب صحت کے اندر ہو، تندرستی کے اندر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پسند کرتا ہے، اس خیرات کو پسند کرتا ہے، اللہ کے راستے میں غریب کی مدد کو پسند فرماتا ہے۔ ایسی مدد کرنے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا، بار بار ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم اللہ کے راستے میں مال دو، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ الصدقہ تطفئ الخطیئہ، کہ تمہارا صدقہ کرنا تمہارے گناہوں کو ایسے معاف کروا دے گا جیسا کہ اگر لکڑی جل رہی ہے اس پر پانی ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، ویسے ہی یہ صدقہ کرنا تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کی فضیلت، دنیا کا فائدہ بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، یعنی بیماری کا علاج ڈاکٹر سے کرواتے ہو، دوائی لاتے ہو، وہ سب اپنی جگہ، پر اگر اپنے بیمار کو صحیح طریقے سے شفا دلانا چاہتے ہو تو صدقہ کر کے اس کا علاج کیا کرو۔ صدقے میں اللہ نے بیماری کا علاج رکھا، یہ وہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، اس کی وہ فضیلت کہ متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له، کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، آپ مر گئے، آپ کی موت ہو گئی، آپ قبر کے اندر چلے گئے، جیسے ہی آپ مرتے ہیں آپ کا اعمال نامہ کلوز کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، پر آپ کے مرنے کے بعد بھی جو چیز آپ کو فائدہ پہنچائے گی اس میں پہلی چیز بتائی صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا خرچ کر جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آپ نے کہیں مسجد بنوا دی، آپ نے کہیں مدرسہ بنوا دیا، آپ نے کہیں پیاؤ بنوا دیا، آپ نے ہاسپٹل میں پیسہ لگا دیا، کہیں بھی ایسا کام کہ لوگ اس سے جب تک فائدہ اٹھائیں گے، مثال کے طور پر ایک مسجد کی تعمیر ہے، ایک مدرسے کی تعمیر ہے، کہیں بھی نیکی کا کام ہے، اگر آپ نے خرچ کر دیا، اب جب تک اس مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ آپ کی قبر کے اندر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسا خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا کہ جب تم صحت میں ہو، تندرستی میں ہو، اللہ نے طاقت دی ہے، اس دور کے اندر رب العالمین کے سامنے خوب خرچ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اور جب موقع رمضان کا ہو تو اپنے دسترخوان کو وسیع کر لو، اپنے رشتے داروں کو دعوت دو، خود ان کے گھر جاؤ، انہیں اپنے گھر بلاؤ، جس کے گھر ضرورت کا سامان نہیں ہے اس کے گھر سامان پہنچاؤ، اور یہ نیت رکھو کہ اللہ اگر میں دوں گا تو مجھے ریٹرن کرنے والا، اللہ دنیا میں بھی ریٹرن کرنا، آخرت سے ریٹرن۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرضہ دے، اللہ رب العالمین کو قرض دے۔ ہم اللہ کو قرض دے سکتے ہیں، مفسرین نے لکھا کہ قرض دینے کا مطلب ہے کون ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو قرض دے، مدد کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے۔ رب کہتا ہے کہ اگر کوئی رب کو قرضہ دے گا رب اس کا ریٹرن اس سے زیادہ بڑھا کر دے گا۔ آج دنیا کے اندر سود کا سسٹم ہوتا ہے نا، 1%، 2%، 10%، 20%۔ رب کہتا ہے فَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جتنا چاہے گا ان لمیٹڈ بڑھا کر تمہیں عطا کرے گا، بس تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
بس تم اللہ کے راستے میں دو. کہ عثمان غنی نے جب دیا اللہ نے مال اور بڑھا دیا, عبد الرحمن بن عوف نے دیا اللہ نے مال بڑھا دیا, کیونکہ یہ دینا مال کو کم کرنا نہیں, مال کو بڑھانا ہے. تو اس لیے کم سے کم عام دنوں میں تو ہم کرتے ہی ہیں, رمضان میں اپنے ہاتھوں کو اور زیادہ کھول دیں, اور زیادہ غریبوں کی مدد کریں. جتنی اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے, طاقت دی ہے, اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے راستے کے اندر ہم خرچ کریں. پر اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس نے اپنی زکات کا شیڈول ہی ایسا بنایا ہے کہ رمضان کے اندر اس کا سال مکمل ہوتا ہے, یعنی وہ کنٹینیو رمضان ہی میں ادا کرتا ہے, رمضان ہی میں سال پورا ہوتا ہے, اس مناسبت سے میں زکات کے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلی چیز, زکات کہا کسے جاتا ہے؟ زکات لفظ بنا ہے عربی میں زکا یزکو سے. زکات کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا, نمو کرنا, زیادتی ہونا. غور کریں, اللہ رب العالمین نے اس کام کو جو نام دیا ہے وہ ہے زکات. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تم لوگ کیا کرو, نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. زکات ورڈ کا میننگ ڈکشنری کے اندر ہوتا ہے بڑھنا. جبکہ یہاں تو کم ہو رہا ہے نا, ہم لوگ زکات کیوں صحیح سے ادا نہیں کرتے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکات صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ کئی لوگ تو ہیلے اور بہانے نکلواتے ہیں, اپنا مال عورت کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, پھر عورت سے واپس لے لیتے ہیں, ہیلے بہانے کے ذریعے زکات ختم کرتے ہیں. رب کہتا ہے کہ زکات دو, اور زکات کا مطلب ڈکشنری میں ہے بڑھنا, نہ کہ گھٹنا. یعنی جو 2.5% آپ دیتے ہو نا, یہ 2.5% آپ کے مال میں کم نہیں ہوتا ہے, وہ 2.5% نکل کر 250 گنا بن کر انشاءاللہ آپ کے مال کے اندر رب العالمین اس کو ریٹرن کرتا ہے. کیونکہ زکات کا مطلب ہے بڑھنا. اور زکات شریعت میں کسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو سال پورا ہونے پر اللہ کے راستے میں اپنے ٹوٹل مال کا 2.5% نکالنا اسے زکات کہا جاتا ہے. زکات کہا جاتا ہے. اور زکات کا حکم اللہ رب العالمین نے زکات کو فرض قرار دیا ہے. فرض ہے یہ عمل کہ آپ کو ادا کرنا ہی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری مسلم اللہ کے نبی کا فرمان کتاب الایمان کے اندر بھی روایت ہے, کتاب الزکات کے اندر بھی روایت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دوسری چیز اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا. تیسری چیز ایتاء الزکاۃ, زکات ادا کرنا. یعنی زکات کا ادا کرنا ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اگر کوئی انسان مال ہونے کے بعد, نصاب کے اوپر مال پہنچنے کے بعد زکات ادا نہ کرے تو گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے, کچھ قبیلوں نے کہا کہ ہم زکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے, اب آپ نہیں ہیں تو ہم زکات ادا نہیں کریں گے. جبکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ زکات تمہیں ہمیشہ ادا کرنا ہے, جب تک موت نہ آ جائے قیامت تک ادا کرنا پڑے گی. کچھ لوگوں نے کہا زکات ادا نہیں کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے جہاد کیا جائے گا. کہا کیوں جہاد کیا جائے گا؟ کہا یہ مرتد ہو گئے. مرتد کیوں؟ کہ اسلام کا حکم ہے زکات ادا کرنا. اگر کوئی انسان اس حکم کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرے گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. جیسے انسان اگر یہ کہہ دے کہ نماز فرض ہے پر میں نہیں پڑھوں گا, میں نماز کو نہیں مانتا, اگر اسلامی حکومت میں ہے تو اس سے قتال کرنے کا حکم ہے. ویسے ہی اگر کوئی زکات ادا نہ کرے اس سے چھین کر اس سے قتال کرنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا, کیونکہ زکات کا حکم ہے کہ زکات فرض ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر, خلافہ راشدہ کے اندر, بنو امیہ کے اندر, بنو عباسیہ کے اندر, جب تک اسلامی حکومت اس دنیا کے اندر قائم رہی اور آج بھی جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں پر باقاعدہ زکات وصولنے والوں کی نوکریاں ہوتی ہے. زکات وصولنے جاتے ہیں, گھر آتے ہیں, چیک کرتے ہیں, سامان چیک کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آپ کو اس پر کتنی زکات نکالنا ہوگی. باقاعدہ سسٹم ہے بیت المال کا. کیوں؟ کیونکہ شریعت مطہرہ نے زکات کو فرض قرار دیا ہے, زکات کی فرضیت کا حکم دیا ہے. زکات کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہوتی. آج دور نہیں, اگر ہم اپنے اندور ہی کے اندر دیکھ لیں, بڑے بڑے رئیس ہیں, بڑے بڑے پیسے والے ہیں, اور صحیح طریقے سے اگر زکات ادا کرنے لگ جائیں, اندور کے عام غریبوں کے تعلیم کے مسائل حل ہو جائیں, بیماریوں کے مسئلے حل ہو جائیں, روزی کے مسئلے حل ہو جائیں, اگر صرف اندور کے مسلمان صحیح طریقے سے زکات ادا کرنا شروع کریں. کیونکہ زکات آپ کا مال ہے ہی نہیں, آپ اسے اپنے مال میں کاؤنٹ مت کرو, وہ آپ کا ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی غریبوں کا. کہ جس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ زکات کیا ہے؟ کہا تو خذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، کہ زکات ان پر فرض ہے، انہیں جا کر بتانا۔ اور زکات کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی، یعنی انہی سے لو اور انہی کے غریبوں کو دے دو، تاکہ سماج کا ایک اچھا سسٹم بن سکے، ایک بہتر سماج بن سکے، سماج کے اندر آئی ہوئی خرابیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اس غرض سے اللہ رب العالمین نے زکات کو فرض قرار دیا۔ اب زکات کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ کن کن چیزوں پر اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں زکات ادا کرنا ہوگی؟ سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو شریعت نے ذکر کی ہے سونا اور چاندی، کیونکہ اس دور کے اندر پیسہ جو ہوتا تھا وہ سونے اور چاندی کی شکل میں ہوتا تھا، درہم اور دینار، وہی یوز تھا، وہی بیع اور شراء کے اندر یعنی کاروبار کے اندر ایک دوسرے کو لین دین میں استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے شریعت نے زکات میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا وہ ہے سونا اور چاندی۔ سونے اور چاندی کا نصاب اگر ہم دنیاوی پیمانے کے اندر، کیونکہ اس دور کے اندر پیمانہ دوسرا تھا، درہم کے اعتبار سے دیا جاتا تھا، آج وزن کرنے والوں نے جو اس کا وزن نکالا کہ تقریباً 7.5 تولہ سونا، اس کے اوپر اگر آپ کے پاس سونا ہے، اسی طریقے سے 52.5 تولہ چاندی اگر اس سے اوپر آپ کے پاس ہے تو ان دونوں کے اوپر آپ کو 2.5% زکات ادا کرنا ہوگی۔ پر اگر آپ کے پاس 7 تولہ سونا ہے تو زکات نہیں، 7.5 کے اوپر کہاں گیا زکات شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر 52 تولے تک چاندی ہے تو اس پر زکات ادا نہیں ہوگی، اگر اس کے اوپر ہو جائے تو آپ کو زکات ادا کرنا ہوگا۔ اس میں کنفیوژن بہت لوگ رکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس 6 تولہ سونا ہے، 40 تولہ چاندی ہے تو کیا دونوں کو ملا کر زکات نکالنی ہے؟ نہیں، دونوں کا اپنا اپنا نصاب ہے، دونوں کا الگ نصاب ہے۔ 7.5 تولے سونے کے اوپر ہے تبھی زکات ہے، 52.5 تولے کے اوپر چاندی ہے تبھی زکات ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو آپ کو زکات ادا نہیں کرنی ہے۔ اگر اتنا سونا اور چاندی آپ کے پاس 1 سال تک کنٹینیو رکھا رہا، 1 سال مکمل ہو گیا، حولان حول 1 سال پورا گزر گیا، تو آپ کو اس کے اوپر زکات ادا کرنی ہوگی۔ اور زکات کتنی؟ 2.5%۔ دیکھیں اللہ نے بہت زیادہ مانگا کہ اللہ نے 10-20% مانگ لیا، کہ اللہ نے 50% مانگ لیا، جو میرے دل کے اندر کراہیت آ جائے، میرا دل جو کنجوسی سے بھرا ہوا ہے وہ رک جائے۔ کیا میں سوچوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 97% تیرے پاس ہے، تجھے صرف اللہ کے راستے میں 2.5% دینا، باقی سب تیرا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر تو اپنے مال میں سے وہ 2.5% نکال دے گا نا، بچے ہوئے مال کی حفاظت اللہ کرے گا۔ آپ دیکھنا زکات نکلے ہوئے مال والوں کا نقصان بہت کم ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان کم ہوتا ہے، قرضہ کم ڈوبتا ہے۔ آپ انالائسس کر کے دیکھنا وہ لوگ جو ایمانداری سے زکات ادا کرتے ہیں عام طور پر، الا یہ کہ اللہ کسی کا امتحان لے رہا ہو، پر عام طور پر زکات ادا کیا گیا مال رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے، ہر چیز سے بچاتا ہے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور آج کے اس مندی کے دور میں بھی آپ ان لوگوں کو دیکھو جو صحیح طریقے سے زکات ادا کرتے ہیں، الحمدللہ ان سے ملو وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ کا شکر کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکات ادا کرنے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے۔ تم 2.5% دیتے ہو، اللہ کئی گنا ریٹرن کر کے تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ تو زکات سب سے پہلی چیز میں نے بتائی سونے اور چاندی کے اوپر۔ اب اسی کے اندر ہم پیسے کو دیکھ لیں۔ بھئی آج ہمارے پاس سونے چاندی کا تو اتنا نصاب ہوتا نہیں ہے، عام طور پر اتنا گھروں کے اندر سونا ہوتا نہیں ہے، ہمارے پاس ہوتے ہیں نوٹ، پیسہ، کرنسی۔ اب کرنسی کے اندر گرچہ ایک اختلاف ہے کہ اس کو چاندی سے جوڑا جائے یا سونے سے جوڑا جائے، پر عام طور پر پوری دنیا کے اندر پیسے کا نصاب سونے سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی جیب کے اندر 2000 کا نوٹ ہے، اس کا مطلب آپ کے پاس 2000 روپے کا سونا ہے، کیونکہ سونے کی مقدار کے مطابق ہی نوٹوں کو چھاپا جاتا ہے۔ تو عام طور پر یہی فتویٰ علماء کرام کا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، نقد پیسہ ہے، تو وہ مارکیٹ کے اندر سونے کی قیمت کو نکالے۔ اگر اس کے پاس ایسا پیسہ جو پورے سال رکھا رہا، ایسا قرضہ بھی نہیں ہے جو اسے ادا کرنا ہو، قرض ادا کرنے کے بعد ہر خرچے کے بعد اگر ایکسس 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر پیسہ اس کے پاس ہو، تو جیسے سونے پر 2.5% ویسے پیسے پر بھی 2.5% زکات ادا کرنا ہوگی۔ پر اگر قرضہ ہو تو اگر آپ کے پاس قرضہ ایسا ہے جو ہمارے یہاں بزنس والا قرضہ ہوتا ہے، لین دین کنٹینیو چلتا ہے، لیا دیا لیا دیا، اسے مائنس نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ آپ کا بزنس ہے۔ اس میں آپ اپنے بزنس کا کیپیٹل دیکھیے آپ نے کتنا لگایا تھا، اسٹاک کو کاؤنٹ کر لیجئے، اور وہ قرضہ جو آتا جاتا ہے اسے مائنس نہیں کیا جائے گا۔ پر ایسا قرضہ آپ نے مثال کے طور پر کسی کو 2 لاکھ روپے دے دیے، اب امید ہی نہیں آنے کی، آج کل ہوتا ہے نا ہمارے یہاں قرضہ لے کے فون بند کر لیتے ہیں، قرضہ لے کے سلام بند کر لیتے ہیں، قرضہ لے کے تعلقات بند کر لیتے ہیں۔ ایسا قرضہ جس کے آنے کی امید نہ ہو، جب تک وہ آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے تب تک اس پر
قرضہ ادا اس پر زکات ادا نہیں کرنی ہوگی، یہ اللہ کا انعام ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے کہ وہ ہم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. تو ایسا قرضہ جو کنٹینیو بزنس کے اندر چلتا ہے اس پر زکات ہے، پر ایسا قرضہ جو آپ نے کسی کو دے دیا، ادا کر دیا، اب جب آئے گا تب آپ اس پر زکات ادا کریں گے انشاءاللہ، ورنہ آپ کے اوپر زکات نہیں ہے. دوسری چیز کھیتی کے اوپر زکات. جو ہم کھیتی کرتے ہیں، اگر کوئی لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، گیہوں اگاتے ہیں، چاول اگاتے ہیں، اس کے اوپر شریعت نے کہا کہ اگر اس کے لیے پانی تم کو دینا پڑتا ہو، تم پانی دینے جاتے ہو، پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہو، ٹیوب ویل لگایا ہے، موٹر لگائی ہے، اس کے بعد پانی آتا ہے، ایسی اگر کھیتی ہے تو اس پر تم کو 20 میں سے 5% دینا، زیادہ نہیں دینا. 20 میں سے نہیں، 750 کلو کا نصاب ہے، 750 کلو کے اگر اوپر کا غلہ ہو تو اس کا 20واں حصہ دینا ہے. لیکن اگر آسمان سے پانی آیا اور کھیتی ہو گئی، پانی دینا نہ پڑے، محنت نہ کرنا پڑے، کہیں سے کوئی پانی کا انتظام نہ کرنا پڑے، تو اس پر 750 کلو پہ 10%، اور اگر تمہیں دینا پڑے تو 750 کلو پر 20%. دیکھیے شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے. اللہ نے پانی دیا، کھیتی اگ گئی، تھوڑی زیادہ زکات دے دو. اگر تم نے محنت کی تو اپنی محنت کو کاٹ لو، آدھی زکات ادا کرو. شریعت نے کتنی آسانی کی ہے مومنین کے لیے کہ کوئی زکات سے رکے نا. ورنہ ہم نے دیکھا اپنے آپ کے اس علاقے کی اگر بات بتاؤں، ایک تو ہمارے تعلقات والے ہیں، کئی ایکڑوں کے اندر کھیتی پھیلی ہوئی ہے، اور زکات کے نام پر 10 بوری گیہوں مدرسوں کے اندر بھجوا، 10 بوری گیہوں، 20 بوری گیہوں، کام ہو گیا. زکات ایک سسٹم ہے، زکات ایک نظام ہے، آپ کو اسے گنوانا پڑے گا. کتنی کھیتی ہوئی، کتنا مال نکلا، کتنے کلو مال نکلا، اور اس پر گن کر پرسنٹیج ادا کرنا ہوگا. اگر 1% بھی مال آپ کے پاس رہ گیا تو آپ کے سارے مال کو وہ حرام کر دے گا. زکات ادا نہ کی تو آپ کے سارے مال کو حرام کر دے گا. تیسری چیز جس میں زکات نکالی جاتی ہے وہ ہے جانور. اس کا سسٹم ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ورنہ اونٹ پر اونٹ کیسے نکلیں گے، گھوڑے پر گھوڑا کیسے نکلے گا، بکری پر بکرے پر. اگر بہت زیادہ کسی کے پاس ہو تو شریعت نے اس کے اوپر بھی زکات کا پورا ایک سسٹم رکھا ہے. چوتھی اور آخری چیز مال تجارت، بزنس کیپٹل، وہ پیسہ جو ہم کاروبار کے اندر لگاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم زکات نکالیں اس مال کے اندر جس کو ہم کاروبار کے لیے ریڈی کر کے رکھتے ہیں. تو مال تجارت، مثال کے طور پر آپ نے ایک دکان کھولی، آپ نے اس کے اندر 4 لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ کیا، مال بھر دیا. اب مال آپ کے پاس پورے سال اگر رکھا ہوا ہے، یعنی آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، سال جب پورا ہو اسے دوبارہ کاؤنٹ کیجیے، سارے اسٹاک کو گنیے، اور اگر پتا چلا کہ 4 لاکھ ڈالا تو اب 4.5 لاکھ ہو گیا، تو اب 4.5 لاکھ کے اوپر آپ کو 2.5% زکات ادا کرنا ہوگی. آپ کو اپنا بزنس کیپٹل ہر سال گننا ہوگا. پر ہمارے یہاں کون گنتا ہے؟ ایک اندازہ نکالا، دے دیا مال. ارے یہ باریکی والا عمل ہے، یہ حلال و حرام والا عمل ہے، اس لیے 10 سال چاہے 10 دن لگا دو، اپنے سارے مال کی کاؤنٹنگ کرو، ٹوٹل گنو. اسی لیے تو اللہ کے نبی کے دور کے اندر کاؤنٹنگ کرنے والے آتے تھے، باقاعدہ آتے تھے، حساب کرتے تھے، اس کے بعد بتا کر جاتے تھے کہ تمہارے اوپر اتنی زکات نکل رہی ہے. ہم خود اپنا حساب کریں، ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے مال کو، اپنے کیپٹل کو گنے اور اس کے بعد ادا کریں. یاد رکھو اگر زکات کے اندر کوئی کمی ہو گئی تو اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر نازل ہوگا. اس کے بعد ایک سوال، عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہے کیا اس پر زکات ہے؟ عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہے اس کی زکات میں شریعت کے اندر بہت زیادہ کلیئر دلیل نہ ہونے کی بنیاد پر اختلاف ہے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کچھ کا کہنا ہے ادا کرنا چاہیے. پر میں یہ کہتا ہوں، میری سوچ یا میں نے جتنا پڑھا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اگر 2 چیزوں میں اختلاف ہو کے دینا اور نہیں دینا تو دے کر دامن بچانا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تھی، بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے جو کنگن پہن رکھے تھے سونے کے، تو آپ نے ارشاد فرمایا حل ادیت کی زکات، کیا تو نے اس کی زکات نکال دی؟ کہا نہیں نکالی. کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اللہ قیامت کے دن تجھے آپ کے کنگن پہنا ہے؟ کہا نہیں. تو بھائی اس کی زکات ادا کر. اور ایسی کئی روایتیں موجود ہیں. اور اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونے کے زیور موجود ہوں یا 52.5 تولہ چاندی کے زیور موجود ہوں تو اس پر 2.5% نکال دینا زیادہ افضل ہے، بچنے میں بہتر ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. جب آپ کے سامنے 2 چیزیں ہوں کہ کرنا یا نہیں کرنا، تو میں مانتا ہوں کہ کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں. اور یہ ایمان رکھو کہ انشاءاللہ اگر ہم 2.5% دیں گے اللہ رب العالمین اسے ریٹرن کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے مال کو رکھنا نہیں چاہتا ہے. اب اس کے بعد زکات کے مستحق کون ہیں، کنہیں زکات دی جائے گی؟
اللہ رب العالمین نے قرآن میں کلیئر الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں 8 طرح کے لوگ ایسے بتائے ہیں جو زکات لے سکتے ہیں. ہمارے عجیب بے وقوفی ہے، مدد مانگنے آئیں گے، قرضے مانگنے آئیں گے اور آپ زکات دو تو منع کر دیتے ہیں. قرضہ مانگ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، مدد مانگ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، جگہ جگہ بھٹک رہے ہو وہ ٹھیک ہے. ارے اللہ نے آپ ہی کے لیے تو زکات کا نظام بنایا ہے کہ اگر آپ پریشان ہو، تکلیف کے اندر ہو، قرضے کے اندر ہو تو زکات کو برا کیوں سمجھتے ہو؟ یہ اسلام کا ایک نظام ہے جو اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ پریشان ہر آدمی پریشان نہ ہو. شریعت نے 8 طرح کے لوگوں کو زکات کا مستحق بتایا ہے. اس میں سب سے پہلا فقیر، مسکین، العاملین علیہا جو میں نے تقریر کے شروع میں بتایا، وہ لوگ جو زکات کی وصولی کا کام کریں گے. کیونکہ اس دور کے اندر زکات کا انفرادی سسٹم نہیں تھا. آج ہم لوگوں نے تو انفرادی سسٹم بنا لیا. میرے 10,000 نکلے 2,000 بانٹ دیے، میرے 5,000 نکلے 1,000 بانٹ دیے، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا. شریعت نے زکات کو بیت المال سے جوڑا ہے. یہ تمہارا ایک بیت المال ہو، مرکز ہو، وہاں پر زکات جمع ہو، وہاں پر غریبوں کی لسٹ ہو، وہاں سے ذمہ دار جائیں، غریبوں کو تلاش کریں اور ان کی اتنی مدد کریں کہ اگلے سال وہ زکات دینے والا بن جائے. اتنی مدد کرو کہ اگلے سال وہ کاروبار کرے اور وہ زکات ادا کرنے والا بن جائے. پر ہم لوگوں نے انفرادی زکات ادا کر کے تھوڑا تھوڑا 500 1000 بانٹ کے لوگوں کو حرام کھانے کا عادی بنا دیا ہے. ہر سال وہی زکات دینے والے آتے ہیں جو پچھلے سال بھی زکات دیتے ہیں. جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بیت المال کو اتنا مضبوط کرو کہ کم اگر زیادہ نہیں 10 لوگوں کی ایسی مدد کرو کہ اگلے سال کم سے کم وہ 10 آپ کے سامنے کھڑے نہ ہو بلکہ وہ 10 آپ کے ساتھ میں کھڑے. آپ زکات ادا کرو، وہ بھی آپ کے ساتھ زکات ادا کرے. ایسے کاروباری پیدا کرو. لیکن زکات کا سسٹم شریعت نے بتایا کہ وصول کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کی تنخواہ بیت المال سے دی جا سکتی ہے. وفر رقاب، گردنوں کو آزاد کرنے کے اندر. آج ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں کہ بھائی غلام آزاد کرانے کا سسٹم نہیں ہے. میں کہتا ہوں سسٹم موجود ہے. آج بھی آپ کے کئی بھائی ہیں جو جیلوں کے اندر 5 اور 10,000 روپے کا جرمانہ جمع نہ کر پانے کی وجہ سے 6 مہینے ایک سال جیل کے اندر پڑے ہیں. اگر ایسے بے گناہوں کی گردنوں کو آپ آزاد کراؤ تو انشاءاللہ آپ اپنی زکات سے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور یہ ثواب والا عمل ہے، ضرورت والا عمل ہے. میں بھی کئی دنوں سے اس چیز کی اسٹڈی پر لگا ہوں، کئی جگہ بات چیت کر کے آیا ہوں. میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا جب میں نے سنا کہ 5-5 ہزار کی وجہ سے 2-2 سال سے لوگ جیل کے اندر. صرف 5,000 کا جرمانہ نہ دینے کی وجہ سے ایک آدمی جیل کے اندر ہے. کہ میرا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہ کرے گا. غور کرو اس چیز پر بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گردنوں کو آزاد کراؤ اور اس کے اندر اپنے زکات کے مال کو بھی استعمال کر سکتے ہو. اسی طرح الغارمین، وہ مومن جو قرضے میں ڈوب گیا ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، قرضے سے نکلنا چاہتا ہے، ایسے انسان کو قرضے سے نکالنے کے لیے زکات کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا ہے. اور کچھ علماء نے فی سبیل اللہ کے اندر مدرسوں کو بھی مراد دیا ہے کہ ان کے اندر بھی زکات کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے مسافر، ایک آدمی سفر پر آیا ہے، آپ کے شہر کے اندر آیا ہے، کوئی پریشانی کے اندر آ گیا ہے، تو ایسے مسافر کو بھی آپ اپنی زکات دے سکتے ہیں. یہ مستحقین زکات میں سے ہے، زکات کے مستحقین میں سے ہے جن لوگوں کو زکات ادا کی جائے گی. اب اس کے اندر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کئی مرتبہ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 20,000 زکات مجھ پر واجب ہوئی، رمضان کے اندر میں نے پوری ادا کر دی. اب رمضان گزرنے کے بعد ایک غریب آیا اور اسے دینا ہے تو میں کیسے دوں؟ تو زکات کو ایڈوانس میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے آ کر سوال کیا کہ مجھے زکات دینا تھی، زکات میں ادا کر چکا ہوں، اب میرے پاس ایک مستحق آیا ہے تو کیا میں زکات کو ایڈوانس میں ادا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تجھے یہ اجازت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے آسانی کی ہے کہ اگر آپ کی زکات کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی مستحق آ جائے آپ ایڈوانس میں اپنی زکات ادا کر دو اور اگلے سال جب کاؤنٹ کرو اسے مائنس کر کے باقی زکات ادا کر دو. ایڈوانس میں بھی سنن ترمذی کی روایت ہے زکات کو ادا کیا جا سکتا ہے، زکات کو پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. اچھا ایک چیز کچھ لوگ کنفیوز یہ ہوتے ہیں کہ زکات اگر دی ہے تو فوراً ختم ہو جانا چاہیے، ایسا ضروری نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ بیت المال میں زکات جمع ہوتی تھی، وہاں سے منتھلی تنخواہیں بانٹی جاتی تھی، مجاہدوں کی تنخواہ، بیواؤں کی تنخواہ، پریشان رہا لوگوں کی تنخواہ. تو تنخواہ ایک بار میں بڑھتی ہے یا پورے سال بڑھتی ہے؟ ہر مہینے تنخواہ بانٹی جاتی تھی. اس کا مطلب کہ بیت المال میں بھی اگر مال جمع ہے تو پورے سال
ضرورت مندوں کے اعتبار سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. بس یہ ہے کہ اگر رمضان میں دی ہے تو رمضان کے پہلے پرانا بجٹ ختم کر دو اور پھر رمضان سے نئے بجٹ کا آغاز کرو. وہ زکات تب تک باقی رکھی جا سکتی ہے سال بھر کے اندر اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس آپ کے پاس 1 لاکھ روپے 50,000 روپے زکات کا پیسہ نکلا ہے. اب اگر میں چاہوں تو ضروری نہیں کہ ایک بار میں ختم کر دوں. جیسے جیسے ضرورت مند آئے سال بھر کے اندر اسے میں ادا کر سکتا ہوں اور ایسا ادا کرنے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آدمی آرام سے اس زکات کو ادا کر سکتا ہے. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ زکات اگر میرا ایک رشتہ دار ہے اسے دینا افضل ہے یا ایک عام آدمی کو دینا افضل ہے؟ بھائی مثال کے طور پر کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں بڑے بڑے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اس کا چاچا بھوکا مر رہا ہے, اس کا بھتیجا بھوکا مر رہا ہے, گھر میں پریشان ہے اور تمہارے گھر میں زکات بانٹتا پھر رہا ہے. اللہ کے نبی سے جب سوال کیا گیا کہ میری زکات کا مستحق کون ہے, آپ نے کہا کہ اگر تو ایک عام غریب کی مدد کرے گا تجھے 1 ثواب ملے گا, پر اگر رشتہ دار غریب کی مدد کرے گا اللہ ڈبل ثواب دے گا. ایک رشتہ داری نبھانے کا اور دوسرا زکات نکالنے کا, صدقہ و خیرات کرنے کا. اس لیے ڈبل ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھا کرو, اپنے ضرورت مندوں کو دیکھا کرو, اپنے آس پاس والوں کو دیکھا کرو اور ان کی بھی مدد کیا کرو, کیونکہ اس میں اللہ ڈبل ثواب دے گا. یہاں تک کہ اگر بیوی زکات نکالے تو شوہر بھی زکات لے سکتا ہے. اگر شوہر غریب ہے, محتاج ہے, بیوی کے پاس وراثت میں کوئی مال باپ سے آیا ہے, ماں سے آیا ہے, اس کے پاس مال ہے, آدمی فقیر ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آ کر پوچھا کہ میرے پاس وراثت کا مال ہے اور میرا شوہر فقیری کی زندگی جی رہا ہے, کیا میں اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہوں؟ کہا تو اپنے شوہر کو بھی زکات دے سکتی ہے, لیکن کیا شوہر بیوی کو زکات دے سکتا ہے؟ ورنہ پتہ چلے گا کئی لوگ اپنے گھر خرچے میں زکات سے دینا شروع کر دیں گے. شیخ نے تو بتایا تھا وہ خرچہ جو آپ پر کرنا فرض ہے اس میں آپ زکات نہیں دے سکتے ہو. شوہر کی ذمہ داری ہے بچوں کو کھانا کھلانا, بیوی کو کھانا کھلانا, گھر کا انتظام کرنا, یہ فرض ہے. اس سے آپ زکات سے ادا نہیں کر سکتے. اپنے باپ کی مدد کرنا یہ آپ کا فرض ہے, آپ زکات سے نہیں دے سکتے. پر آپ کے وہ رشتے دار جن پر خرچ کرنا آپ پر فرض نہیں ہے, آپ کا سگا بھائی غریب ہے, آپ زکات دے سکتے ہیں کیونکہ آپ پر فرض نہیں ہے اس کا خرچ اٹھانا. پر اگر آپ چاہو تو اسے اپنی زکات اور عام خیرات سے انشاءاللہ اس کی مدد کر سکتے ہو. اس ڈفرینس کو یاد رکھنا کہ وہ لوگ جن پر خرچ کرنا اس پر فرض ہے میں زکات نہیں دے سکتا, پر فرض نہیں ہے میں انہیں اپنی زکات دے سکتا ہوں. اور انشاءاللہ اگر میں انہیں اپنی زکات دوں گا تو رب العالمین اس بنیاد پر میرے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کرے گا. ایک آخری بات کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سماج کے اندر وہ لوگ جو زکات ادا نہیں کرتے اور زکات نہ ادا کرنے کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے, وہ قرآن کی آیتوں کو ایک مرتبہ پڑھ لیں, احادیث کو اپنے سامنے رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله, یہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا خزانہ بناتے ہیں, جمع کر کے رکھتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, کل روز قیامت اللہ عذاب یہ دے گا کہ یہی سونا یہی چاندی گرم کر کے اس کے سارے جسم پر داغا جائے گا, اس جسم کو جلایا جائے گا. اسی سونے اور چاندی سے یہی وہ مال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ وہ انسان ویل ہے, جہنم کے اندر ہے. کہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ, جو اپنے مال کو جمع کر کے گن گن کر رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے مال ہمیشہ رہے گا. کوئی مال ہمیشہ رہنے والا نہیں. اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور الحمدللہ ہمارے پاس اگر بیت المال کا نظام موجود ہے ٹھیک ہے, پرسنلی بھی کیجیے, پر کچھ حصہ تو اپنا بیت المال کے اندر ضرور دیجیے تاکہ اجتماعی طور پر ایک ساتھ مل کر کوئی بڑا کام کیا جا سکے, کچھ زکات لینے والوں کو ختم کیا جا سکے اور ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لایا جائے اگلے سال جو مستحق ہوں اور یہ سب ہمارے ساتھی بن کر ہمارے ساتھ زکات ادا کریں. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہی مولا رب العالمین, بہت لمبا یہ موضوع ہے پھر بھی میں نے جتنی باتیں میرے ذہن میں آئی میں لکھ کر لایا تھا آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ کو اس سے دعا الہی مولا رب العالمین تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے, تیری رضا کا مہینہ ہے. اے اللہ ہم تیرے مومن بندے, اے اللہ تعالیٰ تیری مومن بندیاں تمام بھوک اور پیاس کی شدت کو صرف تیرے لیے برداشت کر رہے ہیں. اللہ یہ بھوک تیرے لیے ہے, اللہ یہ پیاس تیرے لیے ہے, اللہ یہ شدت کی گرمی بھی ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کر پا رہی ہے. اللہ صرف ایک ہی تمنا ہے کہ تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف کر دے. الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے.
اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے، اے اللہ ہم جانتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، پر تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اللہ تو ہم تمام کو جہنم سے آزاد کر دے، الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے الہی ایک عجیب سا دور چلا ہے چاروں طرف نافرمانی کا، الہی ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ ماں باپ کی عزت پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے مرتبے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ کہیں بیویوں کی نافرمانی، کہیں شوہروں کی نافرمانی، اے اللہ ان تمام کو تیرے اور تیری مخلوق کی نافرمانیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم میں سے ہر مرد کو طاقت دے کہ وہ بیوی کا حق ادا کر سکے، اے اللہ ہر عورت کو طاقت دے کہ وہ شوہر کا حق ادا کر سکے، اللہ یہ شیطانیت جو ہمارے گھروں کے اندر انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے گھسی ہے اس کی وجہ سے نافرمانیاں عام ہوئی ہے، اللہ اس برائی کو دور کر کے تو ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہر حق جو تو نے ہم پر لازم کیا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس رمضان کے اندر خوب خرچ کر کے تجھے راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اب تک جو ہم نے عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، سب کا خیرات کیا، اللہ تو اپنی رحمت میں اسے قبول فرما لے، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم۔